ما اخاف علیکم من تشرکوا بعدی، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم شرک کرنے لگو گے، لیکن اے میرے صحابہ ولیکن اخاف علیکم من تنافسوا فیہا، لیکن اے میرے صحابہ مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم آپس میں کمپٹیشن کرو گے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا کہ اے لوگو مال اور اولاد تمہاری دنیاوی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ نعمتیں ایسی عطا کی ہیں کہ اگر انسانی زندگی سے ان نعمتوں کو نکال دیا جائے تو انسانی زندگی بے رونق ہو جائے، انسانی زندگی سے روشنی کا خاتمہ ہو جائے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت مال و دولت کی نعمت ہے۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتنی عظیم نعمت ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، جو مالدار ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے بڑی چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہیں پر جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، جو قلاش ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، لیکن ایک بات بھی قابل غور ہے کہ مال اگر ایک عظیم نعمت ہے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا کہ اے لوگو مال اور اولاد تمہاری دنیاوی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے لوگو ہم تم کو آزمائیں گے کبھی شر کے ذریعے تو کبھی خیر کے ذریعے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے لوگو کبھی غریب بنا کر کے تمہارا امتحان لیں گے تو کبھی امیر بنا کر کے امتحان لیں گے۔ اے لوگو اگر غریبی کی امتحان ہے، مفلسی امتحان ہے، تو مالدار ہونا بھی، دولت مند ہونا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مال ایک بہت بڑی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور مال کی محبت، مال کی چاہت، مال کی تمنا ایک ایسی چاہت ہے، ایک ایسی محبت ہے کہ انسان مرتے دم تک انسان کے دل و دماغ میں سمائے رہتی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فتنتین، اے لوگو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسانی جسم کمزور پڑ جاتا ہے، انسانی جسم کی ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ لا یزال قلب الکبیر شابا فتنتین، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلتی رہتی ہے اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن دو چیزیں ہمیشہ اس کے اندر جوان رہتی ہیں۔ نمبر ایک فی حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، مال و دولت کا حصول، وطول العمل، اور لمبی لمبی آرزویں، لمبے لمبے پلان، انسان کے اندر یہ دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اے لوگو اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں اس کے پاس ہو جائیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے سونے اور چاندی کی دو وادیاں ہو جائیں، لابتغى ثالثا، تو انسان تیسرے کی تمنا رکھے گا، تیسرے کی چاہت رکھے گا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابِ، یہ انسان کے اندر مال کی جو محبت ہے، مال کی جو چاہت ہے، مال کی جو تڑپ ہے، اسے کوئی چیز، اس بھوک کو کوئی چیز مٹا نہیں سکتی ہے، إِلَّا التُّرَابِ، سوائے مٹی کے۔ انسان مر جائے گا، اس کے بعد پھر مال و دولت کی چاہت، مال کی محبت اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گی۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا بھی قابل غور ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اے لوگو مال کی طلب نے، مال کی کثرت طلب نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا، رسول سے غافل کر دیا، تم کو دین سے غافل کر دیا، اللہ کے احکامات کی تم نے، رسول کے احکامات کی تم نے خلاف ورزی کی ہے، اس کو پامال کیا ہے۔ مال کے حصول کے چکر میں پڑ کر کے کوئی بات نہیں ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اللہ سے توبہ کر لو، مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہارے توبہ کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائی اور دوستو،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر ایام میں صحابہ کرام کو آپ خطاب کر رہے ہیں، فرمایا کہ اے میرے صحابہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم شرک کرنے لگو گے، لیکن اے میرے صحابہ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن اے میرے صحابہ مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم آپس میں کمپٹیشن کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، تم مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، مقابلہ کرنے کی، کمپٹیشن کرنے کی کوشش کرو گے۔ میرے بھائی اور دوستو، مال کی کثرت حصول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کا اظہار کیا، اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم چیختا رہتا ہے، زندگی بھر کہتا رہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرے مکانات ہیں، یہ میری زمینیں ہیں، یہ میری دکان ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا بزنس ہے۔ انسان زندگی بھر مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، انسان چیختا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں اس کے مال کی اصل ویلو کیا ہے، اس کے مال کی اصل اہمیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وَهَلْ لَكَ ابن آدم من مالک، مال اے ابن آدم تیرا اصل مال کیا ہے جانتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، مال کی تین حقیقت اللہ کے نبی نے بتلائی۔ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تو نے کچھ کھا لیا اس کو ختم کر دیا، وَأَلْبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، کوئی نیا کپڑا لیا پہن لیا بوسیدہ ہو گیا، وَتَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتَ، یا تو نے اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، مال و دولت کا حصول، مال و دولت کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، جستجو کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن انسان مال و دولت کے حصول کی خاطر اس قدر منہمک ہو جائے، اس قدر اس میں لگ جائے کہ وہ اپنے مقصد اصلی کو بھول بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تکاثر کے اندر یہی بات کہی ہے الہاکم التکاثر، اے لوگوں تم کو غافل کر دیا ہے، تم کو اہم کام سے پھیر دیا ہے۔ کس نے؟ التکاثر، تکاثر نے، مال و دولت کی کثرت حصول نے تم کو اصل مقصد سے غافل کر دیا ہے۔ اور اصل مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان آخرت کو اپنے سامنے رکھے۔ میرے بھائی اور دوستو، مال کے لیے جستجو کرنا، محنت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن انسان مال کے چکر میں پڑ کر کے اللہ کو بھول بیٹھے، رسول کو بھول بیٹھے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، عبادت کیا ہے، نماز روزہ کیا ہے، اللہ کا ذکر، اس کا ساری چیزیں انسان بالائے طاق رکھ کر کے بس مال مال چیختا چلاتا پھرے، اس کے لیے محنت کرے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ کہیں نہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید اور آخرت کے اندر دردناک عذاب کو دعوت دے رہی ہے، دردناک عذاب کی طرف یہ اشارہ